ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ لب پر اگر مصطفیٰ کی بات چلے، مائک آپریٹر سے میری گزارش ہے مائک اتنا اچھا بنائے، حبیب اللہ بھائی کی تاریخ خالی نہیں چلے، آپ کی تاریخ خالی نہیں رہنا چاہیے۔ ہمارے لب پر اگر مصطفیٰ کی بات چلے، یہ آرزو ہے غلاموں کی تا حیات چلے، انہی کے در سے زمانہ عروج پاتا ہے۔ انہی کے در سے زمانہ عروج پاتا ہے۔ ہمارے لب پہ اگر مصطفیٰ کی بات چلے، یہ آرزو ہے غلاموں کی تا حیات چلے، انہی کے در سے زمانہ عروج پاتا ہے۔ حذیف جن کے اشاروں پہ کائنات چلے، یہ آرزو ہے غلاموں کی تا حیات چلے، ہمارے لب پر اگر مصطفیٰ کی بات چلے، انہی کے در سے زمانہ عروج پاتا ہے۔ حذیف جن کے اشاروں پہ کائنات چلے۔ حضرات ابھی آپ نے دیکھا یہ تھے جناب محترم حبیب اللہ فیضی صاحب، جنہوں نے دل و دماغ کی تمام مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر مکمل آپ کے جذبات، آپ کے خیالات، آپ کے فکر کا لحاظ کیا اور بارگاہ سرور کونین، بارگاہ سیدنا امام حسین اور بارگاہ سرکار اعلیٰ حضرت میں خیرات عقیدت پیش کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنبہ شریف پہ جناب محترم اقبال صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، مگر دیکھیے آج اس عظیم تاریخ ساز عالمی کانفرنس میں آپ جیسے اچھے بازوق سامعین کہ داد و تحسین کی صدائیں ہم سب کو تاثرات پیش کر رہی ہیں کہ یہاں پر ہر آنے والا شخص یہ یقین کرتا ہے آپ لوگ اپنے جذبات کے وسیلے سے اپنی آواز کو ہندوستان کے پورے ملک میں اس بات کے ساتھ اپنی آواز کو پہنچا رہے ہیں کہ صرف ہندوستانی میں اچھی محفلیں منعقد نہیں ہوتی، بلکہ ہندوستان کے پڑوسی ملک نیپال میں بھی رسول اللہ کے عاشق اپنی زندگی کی سب سے قیمتی اثاثے کو خرچ کر کے روضہ سرور کونین یاد میں سیدنا غوث اعظم کی محفل کی اور سیدنا امام حسین کی بارگاہوں میں خیرات عقیدت پیش کیا کرتے ہیں۔ یقیناً رسول پاک کی محبت کسی ایک شخص کے لیے نہیں، کسی ایک ملک کے لیے محدود نہیں، رسول اللہ کو جس جگہ سے بھی پکارا گیا ہے وہاں پر رسول پاک کی محبت کے جلوے نظر آئے ہیں، جس کو دیکھنے کے بعد کبھی دام دہلوی نے کہا تھا کہ جذبہ عشق سلامت ہے تو انشاءاللہ کچھے دھاگے سے بندھے آئیں گے سرکار میرے۔ جناب محترم حبیب اللہ فیضی صاحب کو رہے تھے بارگاہ سرکار اعلیٰ حضرت میں، کچھ اشعار مجھ کو بھی یاد آئے۔ دیکھیے آپ لوگ خاموشی کے ساتھ سنیں کہ ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع مجھ کو تو بھول سکتا ہے، مگر آنے والے 4 مصرے زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ ہمارے ملک کے حالات تبدیل ہوئے، ہمارے ملک کی کرنسی تبدیل ہوئی، ہمارے ملک کے نظریات تبدیل ہوئے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا جب ناموس رسالت کو مٹانے کی سازشیں ہو رہی تھی، جب ہندوستان کے بڑے بڑے تعلیمی اداروں کے گنبد و مینار بک گئے تھے، جب ایمان فروش مولویوں نے اپنا ایمان بیچ دیا تھا، اس وقت بریلی کی ایک ذات تھی جس کے قلم نے ناموس رسالت کی حفاظت کی تھی، جس کی بارگاہ میں جب دین پاک مصطفیٰ کو مٹانے والے اشخاص پہنچے تو بریلی سے یہی سوال کی تھی، یہ میاں بریلی ہے، یہاں تو فتویٰ نہیں بدل سکتا، حکومت ضرور بدلی جا سکتی ہے۔ وہ ذات مفتی اعظم ہند کی تھی، ایک بار اٹھا دیں ہاتھ اور کہہ دیں یا رسول اللہ۔ شعر پڑھتا ہوں جناب محترم حبیب اللہ فیضی اور ہمارے بڑے بھائی جناب محترم اسد اقبال صاحب اور لکھنؤ سے تشریف لائے جناب محترم رضوان بھائی محبتوں سے نوازیں گے، شاید کچھ اچھی چیز پیش کرنے کی کوشش کی ہو۔ جس دل میں محبت کی سجاوٹ نہیں ہوتی، چوتھا مصرع سننے کے بعد کوئی شخص خاموش نہیں رہ سکتا۔ اگر آپ خاموش ہیں تو میں سمجھوں گا آپ کی جذبات وہ نہیں ہے، آپ کو ایک بار بریلی کا سفر کرنا ضروری ہے۔ یقیناً آپ کے خیالات یہ ہیں جس کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ نبی کے عشق کا پانی کھٹک نہیں سکتا، جو ایک بار پیے وہ بھٹک نہیں سکتا، اور در رضا سے یہ تعلیم ہم نے پائی ہے کسی بھی سنی کو نجدی پٹک نہیں سکتا۔ یہ آپ کے جذبات ہیں، آپ کو اس کا اظہار کرنا ہے۔ جس دل میں محبت کی سجاوٹ نہیں ہوتی، رحمت کی وہاں پھر کبھی آہٹ نہیں ہوتی، بے خوف لکھا کرتے ہیں حق بات وہاں پر۔ اب جو مصرع آئے گا وہ آپ کی محبت کو ضرور پرکھے گا۔ کتنے لوگ تعلیم شریعہ کے دیوانے وہ اٹھا دے ہاتھ کہہ دے یا رسول اللہ۔ جس دل میں محبت کی سجاوٹ نہیں ہوتی، رحمت کی وہاں پھر کبھی آہٹ نہیں ہوتی، بے خوف لکھا کرتے ہیں حق بات وہاں پر، فتووں میں بریلی کے ملاوٹ نہیں ہوتی۔ جس دل میں محبت کی سجاوٹ نہیں ہوتی،
رحمت کی وہاں پھر کبھی آہٹ نہیں ہوتی. بے خوف دکھا کرتے ہیں حق بات وہاں پر فتووں میں بریلی کے ملاوٹ نہیں ہوتی. آئیے بغیر کسی تاخیر کے رات کی تنہائی میں بے چینی کے عالم میں اپنے چارپائی پر کروٹ بدلنے والا شخص اپنی بے چینی کو دور کرنے کے لیے جس لہجے کا سہارا لیتا ہے, تپتی ہوئی دھوپ میں دن بھر کھیت میں کام کرنے والا کسان اپنی تھکن کو دور کرنے کے لیے جس لہجے کے ساتھ بغلگیر ہوتا ہے, روتے ہوئے بچے کو ماں خاموش کرانے کے لیے جس لہجے کو لوری کی جگہ استعمال کرتی ہے, تبھی سفر کرنے والے مسافر جس لہجے کے ساتھ اپنے سفر کو خوشگوار بناتے ہیں, دم توڑتی ہوئی محفلوں کو منزل حیات پہ پہنچانے کے لیے اہل محبت جس قیمتی لہجے کا سہارا لیتے ہیں, اسی لہجے کے موجد کا نام ہے مداح سفر کونین جناب محترم مسعد اقبال صاحب. آئیے ان کا محبت استقبال کر لیجئے. نعرہ تکبیر. ڈر نہیں ہے, سر میدان کھڑے رہتے ہیں, اس طرح صرف مسلمان کھڑے رہتے ہیں. اتنا اونچا ہے محمد کے غلاموں کا مقام, ہاتھ باندھے ہوئے سلطان کھڑے رہتے ہیں. یہ آپ کا مرتبہ احساس کرائیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, جشن شہدائے کرب و بلا, جشن غوث اعظم جناب محترم مسعد اقبال صاحب قبلہ کلکتوی. نہ کر کوئی بوال بریلی شریف چل, حل ہوگا ہر سوال بریلی شریف چل, آ جائے گا نظر تجھے اللہ کی قسم, ایمان کا جمال بریلی شریف چل, ملنا ہے تجھ کو عاشق سرکار سے حذیف, فوراً ٹکٹ نکال بریلی شریف. حضرات محترم, یہ ایک خوبصورت اور پاکیزہ ماحول جو کہ بزم محبت کی صورت آپ حضرات کی نگاہوں کے سامنے انعقاد پذیر, اس بزم میں شرکت کی سعادت حاصل کر کے آپ تمامی حضرات اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. میں آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات آج کی اس بزم محبت میں تشریف لائے اور اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ بھی پیش کر رہے ہیں, اللہ کی پاکی بھی بیان کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس محفل کو ذریعہ نجات بنائے. شکریہ. ہاں, پھول کا ہار چل جائے گا. شکریہ. ساری دنیا اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ یہ بندہ خاطی و عاصی کسی اور بارگاہ سے اس کی نسبت نہیں بلکہ اس بارگاہ سے نسبت ہے جسے ساری دنیا بریلی شریف کے نام سے یاد کیا کرتی ہے, اور اس بارگاہ کا ایک سگ کہتے ہیں کتے کو, اس بارگاہ کا ایک کتا آپ کے سامنے حاضر ہے. اب ظاہر ہے بریلی شریف کی صدائے محبت جب بلند ہوتی ہے تو ساری دنیا اس پہ لبیک کہتے ہوئے شامل ہو جاتی ہے. تو کیا ہی اچھی بات ہوتی کہ جو صدائے محبت سرکار تاج الشریعہ کی زبان سے نکلی, اگر اس صدائے محبت پہ ہم لبیک کہتے ہوئے ہم اس کے شریک سفر ہو جائیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی. ورنہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے انسان ہیں, اللہ نے حکم دیا کہ زکوٰۃ دو, اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو,
اللہ نے حکم دیا روزہ رکھو، بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں نماز، بہت سارے لوگ نہیں پڑھتے، بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں رکھتے، بہت سارے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں دیتے۔ تو یہ فرمان الہی، بہت سارے لوگ مانتے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں مانتے۔ جو مانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور جو نہیں مانتے وہ آخرت میں انجام بھی سوچتے ہیں کہ کیا ہونا ہے۔ تو بریلی شریف کی جو صدائے محبت ہے وہ حق پر مبنی ہے، اگر اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہے، نہیں ہوتے ہیں تو پھر آپ حضرات اپنا انجام خود سوچ سکتے ہیں۔ میں نے اپنی بات کہہ دی، اب آگے آپ حضرات کی مرضی، چاہے آپ حضرات اس پہ عمل کریں چاہے نہ کریں، یہ آپ جانیں، آپ کا کام جانیں۔ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، اب آئیے اس کاروان محبت کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کروں گا آپ تمامی حضرات سے کہ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے سب سے پہلے ہم اور آپ دونوں جہان کے مالک و مختار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لیں اور باوجہ بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گزارش ہے ایک بات تمامی احباب اہل سنت سے کہ آپ تمامی حضرات مل کر کے میرے ساتھ درود پاک کا ورد کر لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ محبتوں کے ساتھ گزارش کہ مل کر کے اس درود پاک کا ورد کر لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اور انسان نہیں انسان وہ انسان ہے۔ قرآن تو قرآن تو ایمان بتاتا ہے، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ مل کر کے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ عادت کے مطابق اپنے بزرگوں کے کلام سے سفر محبت کا آغاز کرتا ہوں۔ آپ تمامی حضرات بالکل سنجیدگی کے ساتھ اور محبتوں کے ساتھ نعت پاک کے مصرعے سماعت فرمائے۔ میں صرف اور صرف حصول برکت کے لیے مجدد ابن مجدد
سرکار حضور مفتی اعظم عالم اسلام کی کہی ہوئی نعت پاک کی چند اشعار حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے، یہ تمہید ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کہ تو شمع رسالت ہے۔ اگر آپ کا جی چاہے تو سبحان اللہ کہہ لیجئے گا ابھی، اگر آپ کا جی چاہے تو بعد میں بھی سبحان اللہ کہہ لیجئے گا، اگر آپ کا جی چاہے تو میرے جانے کے بعد بھی سبحان اللہ کہہ لیجئے گا کہ تو شمع رسالت ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ ابھی والے زیادہ ہیں کہ میرے جانے کے بعد والے زیادہ ہیں، کہ تو شمع رسالت ہے، 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 عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، تو ماہ نبوت ہے۔ اور حضرات محترم یہ شعر آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں کہ یا حبیبی یا رسول اللہ، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ حضرات محترم ایک شعر میں پڑھتا ہوں، بہت سارے احباب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ایک شعر میں پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں، لیکن اس شعر کو پڑھنے سے پہلے تمہیدی طور پہ ایک مطلع اور ایک شعر پڑھتا ہوں کہ بے خود کی یہ دیتے ہیں انداز حجابانہ، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، بے دم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، بے دم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، بے دم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا نہ سمجھ نجدی، سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نذرانہ،
سجدہ نہ سمجھ نجدی. جب میں نے اس مصرے میں یہ پڑھا سجدہ نہ سمجھ نجدی تو مجمع سے آواز کیا نجدی بہت اچھا نام ہے کیا؟ بہت خراب نام ہے، بہت خراب نام ہے. آپ حضرات کو شعر مکمل ہو جانے دینا چاہیے تھا. بہرحال آپ نے اپنی محبتوں کا اظہار اس لیے کیا کہ جو بات آگے آنے والی تھی اس کو آپ پہلے سمجھ گئے، اس لیے آپ نے کہا. بہت بہت شکریہ آپ تمامی حضرات کا. آپ حضرات زندگی کے ساتھ بیٹھے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگی کے ماحول میں جب آپ سنیں گے. ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں.